زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب ہونے کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہ محبت سب قصے اور کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے، انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں یا پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کشش ایک فطرتی عمل ہے، آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ سچی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کبھی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی شادی تھی، اس لیے محبت کرنا غلط نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، ان کی محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ پسند کی شادی تھی۔ محبت اور پسند میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پسند میں کوئی تعلق نہیں بنتا اور محبت میں تعلق بنتا ہے، خود پر اختیار نہیں ہوتا، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متاثر کی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ملاقات کا نہیں۔ اس لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی عورت پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ پسند کا لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کچھ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کوئی ان کو توڑتا ہے تو وہ سب کچھ پا کر بھی زندگی بھر بے سکون رہتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت بھی ضروری ہے، لیکن صرف محرم سے، ایسی محبت میں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اسی میں سکون ہے، اور یہ بات نہ سمجھنے والے بھی بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹا بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اسی لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ان کے جھگڑوں میں، ان کے غصے میں اور ان کی ناراضگی میں بھی اپنا پن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کڑوے سے الفاظ میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، اور ان کے لیے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ان کا مجھے منانا اچھا سا لگتا ہے، اور وہ جب مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہ کرے تو اداس ہو جاتا ہوں، اداس اور اپنا پن محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے اور وہ اسی کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام وقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ وہ اپنے اندر کے معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگ نہ سن پائے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو بہاتی ہے کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلے ہی دفن کراتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے بے نام سی جیتنا نہیں چاہتی ہے، بلکہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کے معصوم سی لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ مرد عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، بس وہ سالن کی طرح عورت کو چکھتا ہے، اگر پسند آ جائے تو کھا لیتا ہے،
اگر نہ آئے تو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی پوری زندگی کھا پی کر آخر میں کہتا ہے مجبوری ہے، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت بھی پھر مرد کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے تحفہ دے دیتی ہے، یعنی اپنے چہرے کی زردی، خاموشی، اذیت اور قرب اور غم کی آنکھیں، تاکہ وہ مرد جان سکے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو بیٹی کے روپ میں جان لیتا ہے تب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کبھی رب کی بات، کبھی وہ عورت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز مکافات عمل ہے۔ کسی بھی طلاق شدہ جوڑے کی طلاق کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرو تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورت زبان دراز تھی، بدتمیز تھی، آوارہ تھی، بد کردار تھی اور نہ جانے کیا سے کیا۔ کبھی کسی نے کہا کہ عورت باشعور تھی، اس لیے جاہل آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی۔ کبھی کسی نے کہا کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے بغاوت کر گئی۔ کبھی کسی نے کہا کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے گھر سے چلی گئی۔ آخر طلاق کا مطالبہ عورت پر ہی کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہم اگلے 2 مہینوں میں ماں باپ بننے والے ہیں، بولے اگر بیٹا ہوا تو کیا منصوبہ ہوگا؟ شوہر نے جواب دیا کہ میں اس کو تمام روزمرہ زندگی کے روایات سکھاؤں گا، کھیل، ریاضی، لوگوں کی عزت وغیرہ وغیرہ۔ خاتون نے پھر پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو؟ شوہر نے جواب دیا کہ میں اسے کچھ نہیں سکھاؤں گا، بلکہ میں اس سے خود سیکھوں گا، غیر مشروط محبت سیکھوں گا۔ میری بیٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ میری پرورش اپنے ایک مخصوص زادیہ نگاہ سے کرے، بالوں کی کنگھی کرنے سے لے کر ڈریسنگ سینس، ابتدائی گفتگو سے لے کر انتہائی گفتگو تک، نیز کہ وہ میرے ہر کام کو اپنے زاویہ نظر سے ترتیب کرے گی، وہ میرے لیے دوسروں سے لڑے گی، مباحثہ کرے گی اور اس کی خوشی اور غم میری طبیعت۔ خاتون نے پھر پوچھا کیا بیٹا یہ سب کچھ نہیں سکھائے گا آپ کو؟ شوہر نے جواب دیا بیٹے میں یہ ساری خصوصیات ڈالی جاتی ہیں، لیکن بیٹی ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ خاتون نے پوچھا لیکن بیٹی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ شوہر نے جواب دیا بیٹی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں رہے گی، لیکن روحانی طور پر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ بات کہہ کر شوہر نے اپنے مکالمے کو ختم کیا کہ بیٹی کے ساتھ بندھن ختم نہیں ہوتا، لیکن بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔